الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد فضل احسان کرم ہے جن کے لطف و احسان سے کچھ لمحے اس مبارک گھر اور اس مبارک وقت کی حاضری نصیب ہوئی، اللہ سے قبول فرمائے قائمین۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یوں ہی اپنے گھر کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے رکھ۔ گزشتہ 2 جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے بارے میں عرض کر رہا تھا اور چند باتیں بنیادی اس میں عرض کی گئی۔ آج چند باتیں مزید عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفیں بنوائی جہاد کی، جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے ہاں 2 صفیں بڑی پسند ہیں، ایک نماز کی صف ہے اور ایک جہاد کی صف ہے۔ اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمائے رہی، پوری امت کو دونوں صفوں کا اہتمام نصیب فرمائے رہی۔ صفیں بنوائی تو حضرت عبداللہ بن جبیر ایک جلیل القدر صحابی ہے، ان کو پیچھے جو درہ تھا، درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو نیچے جگہ ہوتی ہے، اس درے پہ آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا کہ تم نے یہاں سے پیچھے سے حفاظت کرنی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں ہے، یہیں جمے رہنا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے کفر کے قدموں کو متزلزل کر دیا اور کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک مازین میں رکھیے، مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے، سارے تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، سخی بھی تھے اور بہادر بھی تھے۔ مسلمان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ اس کی بزدلی یہ بتاتی ہے کہ اس کے ایمان میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اور یہ وہ مسلمان جس کے اندر نفاق نہیں ہے، یہ وہ مسلمان نہیں رہا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، مسلمان ہمیشہ کفر سے لڑنے میں جری ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں کمزور ہوتا ہے، نہیں لڑتا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم دل رحم والے ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر وقت، یعنی جہاد کی بات ہو رہی ہے، جب لڑائی کا معاملہ آیا تو مومن آپس میں نہیں لڑتے۔ آج ہم لڑتے ہی آپس میں ہیں،
کفر کے مقابلے میں لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے، اور جہاد دہشت گردی ہو گیا، آپس میں لڑنا بہادری ہو گیا۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بڑی خطرے اور نقصان کی بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہی لڑنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا جب مسلمان کفر سے لڑنے کو سعادت سمجھتا، آپس میں لڑنے کو ناپسند کرتا تھا اور اس کو منافقت سمجھتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب صفیں بنی تو سب سے پہلے ایک دو مقابلے میں آتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی، 3 مقابلے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ ایسے ہی دشمن کو بچھاڑ دیے۔ اور ہر کوئی کی ابتدا میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو آپ نے بہادر مضبوط تک شروع میں ہمارا امیج ہے وہ بحال ہوئے ہے، بڑا امیج رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بادرہ میں حضرت علی کو پیش کیا اور حضرت حمزہ کو پیش کیا، دونوں نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا۔ حضرت حمزہ جب کامیاب ہو کر واپس آ رہے تھے تو یہ وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے وحشی تھے پھر حضرت وحشی بن گئے، غلام تھے، چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو اتنی زور سے پیچھے سے نیزہ مارا جو آگے کی طرف نکل گئے، چند قدم چل سکے، پھر وہ گر پڑے۔ اور ان کو حضرت حمزہ کی بدر کی بہادری پر کفار کو بڑا غم تھا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ کے جو حضور کے چچا ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کا دودھ لے لیا، ام ایمن ان کا نام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جب آ رہے پیچھے سے حملہ ہوا اور جب گر پڑے، ان کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، اعضاء کاٹ دیے گئے، سینے کو چیرا گیا اور دل کے ٹکڑے کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، 2 باتیں عجیب پیش ہیں۔ ایک، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو منع کرو، ان کو منع کرو۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے منع کیا تو موت ہی نا بڑی بہادر موت تھی، بڑی بہادر موت تھی۔ اس نے بیٹے کے سینے میں گھونسا لگایا، بیٹا ادھر گرا، کہا تو مجھے روکنے آیا؟ اس نے کہا اب میں نہیں روک رہا، روکنے روکا آئے گا، ادھر ہی قدم روکے۔ اچھا کیوں روکا ہے؟ کہا حضرت حمزہ کو آپ دیکھنے آئی ہیں اور حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ کہا جاؤ عرض کر دو، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، میں صدمہ برداشت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اور کوئی بے صبری کے الفاظ بھی نہیں کہتی، بے صبری کا عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بے صبری کے الفاظ بھی نہیں کہتی۔ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں اللہ علیہ السلام، حضور نے فرمایا میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دوں اور جنگل کے درندے ان کو کھائیں، کل قیامت کے روز جب اللہ حکم کرے اٹھنے کا تو حضرت حمزہ مختلف جانوروں کے پیٹوں سے زندہ کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا قیامت کے روز شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیں بنوا دی اور مسلمانوں کو فتح ہو تو وہ جو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر انداز تھے، دیکھا گیا تو فتح ہو گئی، وہ کوفن بھاگے جا رہے ہیں اور دور بھاگ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں پیچھے سے حملہ تیروں سے ہوتا تھا،
اب وہ اونٹ لینے کے لیے پہاڑ کے پیچھے چلے گئے. جب پیچھے آئے تو دیکھا کہ وہ جو 50 بندے کھڑے تھے ان میں صرف 10 رہ گئے. انہوں نے ان 10 پر حملہ کیا. اب مسلمانوں کا رخ ادھر ہے. یہ پیچھے سے ان 10 کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمانوں کو اچانک اس خوشی میں کہ فتح کی خوشی ہے اور زوردار حملہ ہو گیا, تیروں اور نیزوں کی بارش ہو گئی, تو پاؤں اکھڑ گئے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے, لیکن ہم سب جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہوئے, رسول اللہ نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے. حضور نے اعلان فرمایا من یشتری لنا نفسہ, اپنی جان کو ہماری جان کے بدلے میں کون بیچتا ہے؟ مسلمان سب بیچنے کے لیے تیار ہیں. کیا خیال ہے؟ ہماری جانیں حضور کی ناموز کے لیے ہم ہر وقت سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اندر 1000 خامیاں اور عیب ہیں, لیکن ہم رسول اللہ کے چوکیدار بننے کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو 7 صحابہ آگے بڑھے, 7 صحابہ آگے بڑھے, انہیں حضور کا دفاع, ان کی سرداری, ان کی قیادت کر لیتے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادر آدمی تھے. ادھر جب بندے ہی سارے ساتھ تھے, ادھر سے پورا قافلہ تھا, انہیں زوردار حملہ کیا پورے لشکر نے. اللہ اکبر. حضرت زیاد بن سکن زخموں کو نہ سہتے ہوئے گر پڑے. مان والو, آج میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے. جب میں اس کو پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار کیا خوش نصیب تھے, وہ گرے پڑے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھینچ کے میرے قریب کر دو. جب کھینچ کے قریب کیا تو انہوں نے اپنے رخسار رسول اللہ کے قدموں پر رکھ, اپنے رخسار رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ دیا. اور ادھر پیغمبر علیہ السلام دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے رخسار رسول اللہ کے قدموں کے پر رکھ کے جامع شہادت نوش کر رہے تھے. بن سعد کے ساتھ نے شہادت حاصل کر دی. حضرت ابو دجانہ دیکھتے ہیں کافر حضور کے قریب پہنچ رہے ہیں, بھاگ کے آتے ہیں. اللہ اکبر. یوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنی پشت ادھر کر دیتے ہیں اور چہرہ حضور کی طرف کر دیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہوگا؟ پیچھے سے تلواریں ہیں, نیزے ہیں, تیر ہے. اللہ اکبر. وہ سارے سہ رہے ہیں لیکن حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ آگے نہ دیکھیں. اتنی دیر میں بھاگ کے حضرت طلحہ اپنے تیر اور کمان لے کر رسول اللہ کے آگے یہ یوں کھڑے ہیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرنے لگے. اور اتنی دیر میں حضرت طلحہ آگے آ کر حضور کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے. یہ پیٹ کر کے کیوں کھڑے ہوئے اور وہ منہ کر کے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ منہ کر کے اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, انہوں نے اپنی جان پیش کر دی. ان کے پاس 3 کمان تھی, انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے, اور یہ اتنے تیر انداز تھے جب یہ انہوں نے تیر پھینکے تو دشمن پیچھے ہٹنے لگے. حضور آگے سر اٹھا کر ان کے کندھے سے دیکھنے لگتے تو کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, حضور آپ آگے یوں سر نہ کرے, کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے, کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. اور پھر کیا کمال, حضرت طلحہ نے تیر چلاتے چلاتے ایک کمان ٹوٹ گئے, پھر دوسری کمان. کہا جاتا ہے اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا کمان دفاع کیا. اب دشمنوں نے اور زوردار حملہ کیا. جب زوردار حملہ کیا حضرت طلحہ کو 39 زخم آ گئے. پیغمبر علیہ السلام پیچھے گڑھے میں گر گئے, پیچھے ہٹنا پڑا زوردار حملے سے. ایک دشمن نے زور دور سے پتھر مارا اور وہ آپ کے یوں رخسار پہ لگا, اور جو آپ نے زرہ پہنی تھی اس کی 2 کڑیاں آپ کے یہاں گھس گئی.
اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کی دو کڑیاں جب پھنس گئی تو آپ ایک تو نیچے گر گئے اس گڑھے میں، دوسرا دو کڑیاں گھس گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پانی لائے، زخم پر دھو رہے تھے، آج اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اس کو باندھ دیا، اور آپ کو اٹھانا چاہے تو اٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی نے سہارا دیا، پکڑ کے اٹھایا۔ پیغمبر علیہ السلام اوپر چڑھنا چاہ رہے ہیں، چڑھ نہیں پا رہے۔ ایمان والوں کیا صحابت ہے! وہی حضرت تعالیٰ جو زخمی حالت میں ہے وہ یوں جیسے ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں یوں پڑ گئے نیچے، حضور نے ان کے کمر پر اپنا قدم رکھا۔ اللہ اکبر! کیا یاد یہ خوش نصیب لوگ تھے! پیغمبر علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک حضرت تعالیٰ کی کمر پہ رکھا۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے! ادھر سے صحابہ نے آگے تھے، ہاتھ پکڑا، ایک صحابی نے کمر پہ ہاتھ رکھا، آپ اوپر چڑھ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت سعد پہنچ جاتے ہیں، جو رشتے میں آپ کے ماموں کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے۔ حضرت سعد نے بھی اس دن 1000 تیر برسائے، اور جب کوئی گزر تھا تو پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے تیر اور ترکش یہاں رکھو سعد کے لیے، اور یہ دنیا میں وہ شخص ہے جنہیں پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ ساری دنیا کے اربوں انسان، اربوں ایمان والے یہ تمنا کرتے ہیں میرے ماں باپ، میری جان، میری اولاد سب کچھ حضور پر قربان ہو جائے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، ساتھ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ جس وقت پیغمبر علیہ السلام نے نا حضرت طلحہ کی کمر پہ یوں پاؤں رکھا اور چڑھنے میں آسانی تھی، جب آپ چڑھ گئے تو وہ تھوڑے سے اور اوپر ہوئے، آپ اونچائی پہ آ گئے تو اوجب لک الجنہ، پیغمبر فرما رہے ہیں طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ دشمنوں کا زوردار حملہ ہو گیا، اتنا زوردار کہ 12-14 صحابہ ہیں، سارے کے سارے بے بس ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے کیا کیا، رسول اللہ کو کمر پہ اٹھا لیا، رسول اللہ کو کمر پہ اٹھا لیا۔ آج دشمن حملہ کرتے ہیں، یہ اپنا بازو یوں پیچھے کرتے ہیں، پہلے حملے میں انگلیاں کٹ گئیں، تلوار کا حملہ ہوا، نیزے لگ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، رسول اللہ کو لے کر بھاگ رہے ہیں، اور یوں پہاڑ پہ چڑھے ہیں۔ پہاڑ نے دامن منہ کھولا، دامن پھیلایا، رسول اللہ کو اپنے اندر سما لیں۔ اللہ اکبر! میرے پیاروں، کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا وطن، اپنی اولاد سب کچھ مصطفیٰ کریم کے لیے قربان کیا۔ ادھر پیغمبر علیہ تھوڑا سا سکون ہوا، جب سکون ہوا تو ابو سفیان نے کھڑے ہو کر، جو اس وقت سردار تھا، اور عجیب بات ہے اس حملے میں جو دو بڑے دشمن تھے، ایک ابو سفیان تو پورے لشکر کا سردار تھا، اور اکرمہ بن ابو جہل یہ میمنہ کا ایک طرف کا بڑا کمانڈر تھا، اور تیسرے وہ وحشی، یہ جو تین بڑے نامور دشمن تھے، یہ تینوں کے تینوں پھر رسول اللہ کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ یا مجھے بخاری شریف کے ایک حدیث یاد آ گئی، قیامت کا روز ہوگا، دو بندے، ایک قاتل اور ایک مقتول، ایک قاتل اور ایک مقتول، ایک قاتل اور ایک مقتول، یوں دونوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوگا اور یہ مسکرا رہے ہوں گے، اور رب بھی مسکرا رہے ہوں گے، اور یہ جنت میں داخل ہو گئے۔ قاتل کون سا؟ جو کفر میں تھا، اس نے کسی مسلمان کو شہید کیا، پھر اللہ نے اسے دولت ایمان سے سرفراز کر دیا، پھر اسے بھی اللہ نے توفیق دی کہ اس نے بھی رسول اللہ کے مشن کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو دونوں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ دونوں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ قیامت کے روز ان دونوں کو
یہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو رہیں گے، اور رب العالمین ان کے اس عمل پر مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ ایک بات بخاری شریف میں لکھا ہے کتاب الجہاد میں، ایک نوجوان ابن ابی قوفل یا ابو قوفل اس کا نام لکھا ہے، تو وہ مسلمان ہوئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت دینے لگے، تو کسی نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کا قاتل ہے، اسی کو عجیب عظیم ہے، تو اور اللہ نے اسے میری وجہ سے عزت بخشی ہے، اللہ نے میرے ہاتھ سے اسے عزت بخشی کہ وہ مقام شہادت پہ پہنچا، اور اس کی برکت سے آج اللہ نے مجھے اسلام سے عزت سے اسلام کی عزت سے نوازا ہے، اور تم مجھے اس عمل پہ عیب دلا رہے ہو۔ اللہ اکبر، تم مجھے اس عمل پہ عیب دلا رہے ہو، کیوں؟ آج یہ بھی تو حضور کا غلام بن گیا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ الاسلام یحتم ما کان قبلہ، اگر کوئی 100 سال کا بھی کافر ہے نا، مشرک ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج سے کچھ 1 سال پہلے یہی دن تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اسی جگہ پر قادیانیت کے ایک مربی نے قبول اسلام کیا۔ قادیانیت کا ایک عالم، ان کا مربی، اس نے اسی جگہ یہاں کھڑے ہو کر قبول اسلام کیا، تو ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھی اس کو مبارکباد دی کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ہم تو بھائی گناہ گار مسلمان ہیں، تم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، آج تم سارے بخشے بخشائے ہو، تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی حضور کے اس غم اور فکر کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان خوب دفاع کیا، اب کفر بھی تھک گیا۔ ابو سفیان ایک پہاڑی پہ چڑھ کے کہتا ہے افی القوم محمد، کیا قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خاموش رہے۔ اس نے 3 بار پوچھا، پھر اس نے پوچھا فی القوم ابی قحافہ، قوم میں ابو قحافہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ کس کا پوچھا؟ 3 بار پوچھا، کیا ابو قحافہ ابو بکر صدیق ہے قوم میں؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر اس نے پوچھا 3 بار افی القوم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو۔ بس نے کہا اچھا اس کا مقصد ہے جواب نہیں آ رہا، یہ تینوں تو شہید ہو گئے، یہ تینوں تو شہید ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ آنا حبن، حبن ان کا بت ہے، بڑے بت تھا۔ میرے پیارو، جب ایک اللہ کا در چھوڑے گا نا تو پھر در در پہ جھکے گا، جو ایک اللہ کے در پہ ہی رہے گا تو در در پہ جھکنے سے بچ جائے گا۔ ایک اللہ کے در پہ جھکنا ہے، ایک اللہ کے در پہ مانگنا ہے، در در سے نہیں مانگنا، در در سے، زور سے بولیں، ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ ہاں، ایک اللہ کے آگے جنرل بڑے فخر سے کہا آج ہمارا بت حبل بلند ہو گیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جواب دو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پہلی بات تو تیری خوشی کی کوئی نہیں ہے، وہ تینوں جن کے تم نے نام لیے تھے وہ الحمدللہ زندہ ہے۔ کفر بھی سمجھتے تھا۔ حضور کے بعد نمبر کس کا ہے؟ بول رہا نا بھائی، کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور حضرت ابوبکر کے بعد نمبر کس کا ہے؟ وہ سمجھتا تھا اگر یہ ان تینوں کو ہم نے مٹا لیا تو پھر اسلام مٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ تینوں کو ہم نے ختم کر دیا اسلام مٹ جائے گا۔ اس کی بھول ہے، اس کی یہ بھول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، ایک جماعت تیار کر دی تھی جو اپنا سب کچھ رسول اللہ کے مشن پہ قربان کرنے والے تھے. 1 2 نہیں، سارے صحابہ ہی ایسے تیار کر دیے تھے. بہرحال کفر یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضور کے مشن کو لے کر چل سکتا ہے تو ابو بکر چل سکتا ہے، حضور کے مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے تو عمر بڑھا سکتا ہے. اللہ کرے اپنے آپ کو مومن کا لانا اللہ نے بھی سمجھ آ جائے. آمین. تو کیا دعا ہدایت کے دروازے تو کھلے نے نا، موت تک کھلے ہیں دروازے. مومن کسی کو جنت میں پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ہم جنت میں پہنچانے کے لیے ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے قبول اسلام پر فرمایا تھا، ایک مسلمان کا، ایک کافر کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے. رحمت والے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک کافر کا مسلمان ہو جانا، ایک کافر کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے. اب تو کافروں کو سے سلو ہے اور مسلمان کو مارا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے مسلمان کو قتل کرنے کی سزائیں بھی عرض کرتی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں حضور کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما. اب حضور نے فرمایا جواب دو عمر. حضرت عمر نے کہا پہلی بات تو یہ ہے وہ تینوں زندہ ہیں جن کے متعلق، اور تینوں کو اللہ نے تجھے تکلیف دینے کے لیے زندہ رکھا ہوا. اور تو کہہ رہے اعلیٰ عمر اللہ اعلیٰ واجل. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا ایک معبود عزا بھی ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. حضور نے فرمایا جواب دو. حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا کون ہے؟ زور سے بولیے. کافروں کا مولا ہے نہیں. ہمارے رب کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی رب نہ کوئی. یہ اور بات ہے کہ آپ کہیں گے پھر حضور زخمی جو ہے اپنے بندوں کو اللہ امتحان میں ڈالا کرتے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ امتحان میں ڈالا کرتے ہیں. اور ہمارے نبی تو کتنے بہادر ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف میں یہ حدیث بار بار آتی ہے. حضور دعا کرتے ہیں انی لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. مجھے یہ چاہت ہے، تمنا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. اللہ ہمیں بھی جذب شہادت نصیب فرما. لیکن یہ صرف جذبے سے ملے گی نہیں، یہ اس کے فضل سے ہی ملتی ہے، یہ اس کے فضل سے ہی ملتی ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے مدینے کی موت بھی چاہیے اور شہادت بھی چاہیے. صحابہ کہتے حیران ہوتے تھے. عدل کا یہاں عالم یہ ہے کہ کفر بھی سمجھتا ہے کہ روح زمین پہ ایسا عدل نہیں ہے، تو عمر کو یہاں کہاں سے شہادت ملے گی؟ لیکن مانگنا صداقت کا ہو، سچے دل سے مانگنے والے ہوں، تو پھر اللہ نے وہاں نہیں بلکہ حضور کے مسلح پر شہادت نصیب کروا دی. مدینے کی موت بھی مل گئی اور مصطفیٰ کے مسلح پر اللہ نے شہادت بھی عطا کروا دی. اللہ اکبر. اس نے کہا آج کا دن بدر کے مقابلے میں ہے اور سودا آج ہم نے برابر کر دیا. توجہ کریں گے، سودا برابر کر دیا. کیوں؟ وہاں بھی 70 ان کے مارے گئے تھے، آج احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. اس نے کہا آج سودا برابر ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کیسے سودا برابر ہو گیا؟ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار. اوے ہمارے شہید تو سارے جنت میں گئے، تیرے سارے جہنم میں چلے گئے، برابر سودا کیسے آ گیا؟ اللہ ہمیں یہ بھی یقین نصیب فرماتا ہے. یہ بات ایمان والوں پکی ہے. تم نیت کرو، اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، جہاں انہیں ABC سکھاتے انہیں یہ یہاں سے سکھا دو کہ حضور کی غلامی پر، رسول اللہ کی غلامی پر موت آ گئی، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا. سارا جہان چھوٹ جائے، رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا.
اگر حضور کے دامن سے وابستہ موت آ گئی، جتنا ہی گناہگار ہے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں۔ اور اگر دامن مصطفیٰ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، ہائے آج کفر کتنی محنت کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کا رشتہ حضور سے چھوٹ جائے۔ ہماری بھی کوئی محنت ہے؟ میں کہتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتے۔ کم اللہ نے آپ کو 2 4 5 بچے دیے ہیں، ان کے ذہن سازی ان کے ڈسک میں بھر دو کہ ہماری کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور وابستگی کا راستہ ہے۔ اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا، سارا جہان مل گیا تو کچھ نہیں ملا۔ دامن مصطفیٰ تھامے رہے، اسی پر موت آ گئی تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت موت ساتھ گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دیں۔ میرے پیاروں، کیا دنیا میں کہاں کہاں مسلمان ہے۔ ابھی سنا رہے تھے کہ چناب نگر میں ایک پورا خاندان میں ہمارے ساتھی سے فون آیا کہ ایک بندہ یہاں قادیانی ہونے کے لیے آیا ہے، ربوے میں چناب نگر۔ وہ جلدی سے آئے، اسے لے گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری غربت کے معاملے ہیں، اتنے ہمارے قرضے ہیں، سنا ہے یہ قرض ادا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو کافر ہے۔ اس نے کہا مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ظاہر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو گنہگار مومن ہے، اس کے دل میں جو کلمہ ہے، اگر ساری زمین کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف اس گنہگار مومن جس کے دل میں کلمہ ہے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو پھر بھی پلڑا چھپ جائے گا، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ان کائنات کے سارے خزانوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو ایک مومن کے دل میں ایمان کی قیمت ہے۔ اور پھر یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں، لوگوں کو سمجھایا کرو۔ آج بہت اشکال ہو گیا لوگوں کو، لوگ کسی کے ظاہری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رفاہی کاموں کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور مسلمان سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، تم تو آپ کی بات کر رہے ہو، اللہ تو اس وقت کی بھی بات کر رہے ہیں جب بیت اللہ کی صفائی، بیت اللہ کی ستھرائی، بیت اللہ کی نگرانی، حاجیوں کے رہن سہن کا انتظام کرنا، طواف کے دوران حاجیوں کا ستو پلانے کا کام کافر کرتے تھے، تو رب العالمین نے کہا یہ تمہارا بیت اللہ کی خدمت کرنا، ستو پلانا ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سے بڑے بھی کوئی رفائی کام ہوگا؟ اس سے بڑا کیا رفائی کام ہوگا؟ لیکن آج بیچارہ مسلمان اتنا پست ہو گیا ہے، ذہنی پستگی اتنی ہو گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے چند رفائی کام کر دیے ہیں تو بس یہ بہت اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ اور تیرا ایمان لوٹنے کے لیے وہ رفائی کام کر رہا ہے، وہ تیرے اندر کائنات کی سب سے قیمتی چیز لوٹنے کے لیے وہ کر رہا ہے، اور تو اس کو سمجھتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ حضور سے بڑا تیرا دوست کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا تیرا ہمدرد کوئی نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر تیرا وفادار کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تیرا غمخوار کوئی نہیں ہے۔ جہاں تیرے غم کو کوئی نہیں سمجھے گا، وہاں مصطفیٰ تیرے غم کا مداوع کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پل صراط کا 300 سال کا راستہ ہے، وہاں اپنے امتیوں کو پل صراط سے گزار رہے ہیں، وہاں اعمال نامے جہاں تلیں گے، وہاں میرے حبیب اپنے امتیوں کے اعمال نامے تلوا رہے ہوں گے، اور جہاں کوئی پینے کی چیز نہیں ہوگی، جہاں میں کوثر لٹوا رہے ہوں گے، اور جہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، وہاں امتی غم میں یا رب امتی کی صدا لگا رہے ہوں۔ میرے پیارو، آج ہم نے سب کے لیے قربانی دی، حضور کے لیے ہماری کوئی قربانی نہیں ہے۔ 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی، اپنی اولادوں کو، ہر بندے کو بتاؤ
یہ جو حضور سے رشتہ ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور بار بار دہراؤ۔ آج لوگ کوئی جرمنی، فرانس، انگلینڈ کے ویزے پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہم نے بھی تو نہیں نہ بتایا بھائی، بتائیں گے کہ نہیں لوگوں کو؟ زور سے کہو، بتائیں گے لوگوں کو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور دوسری بات، جو اعمال کرتے ہو نیت کرو سیکھ کر حضور کے طریقے سے کریں گے۔ تیسری بات، کوشش کرو دن میں کم از کم 100 بار کلمہ، 100 بار درود شریف کا اہتمام کر لو۔ جو بندہ 100 بار کلمہ پڑھتا رہتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا۔ اور جو 100 بار درود شریف پڑھتا رہے، ایک جگہ صرف 100 ہے، ایک صبح 100 ہے، 100 ایک باری چلو کر لے، جو 100 بار درود شریف پڑھتا رہے، میرے حبیب فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور چوتھی بات میرے پیارو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو حضور کی ناموس کے لیے قربان کرنا، قبول کرانے کی دعا کرتے رہو۔ کریں گے دعا کریں گے؟ اپنے لیے جہاں کرو گے ہمارے لیے بھی کر دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ ہماری جانوں کو، ہمارے اموال کو، ہماری اولادوں اور صلاحیتوں کو رسول اللہ کی فکر کے لیے، حضور کی محنت کے لیے، مصطفیٰ کریم کی چوکیداری کے لیے اے غنی اللہ قبول فرما دے۔ دعا کریں گے نا؟ جب مانگیں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور جس کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، جسے نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اس کا غم حضور کا غم بن گیا، اس کی محنت حضور کی محنت بن گئی، اپنے طریقے کو حضور کے طریقے میں ڈھال لیا، کوشش میں لگا رہا، نہیں پورا ہوا، اسی پر بھی موت آ گئی، کل میرے مالک اسے پورے کامل ان اتباع کرنے والوں میں اٹھا دے۔ تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا مالک کا کام ہے۔ ہمارا تو اس اللہ سے معاملہ ہے جو فرماتے ہیں مانگو میں عطا کروں گا۔ اور اللہ کی راہ پہ شہادت پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ ان کی موت کی نسبت اللہ اس کے رسول سے ہو گئی ہے، ہم نے اس کی موت کا نام ہی زندگی رکھ دیا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا نا، زندہ کے لیے تو پھر روزی کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہے۔ شہید خوش ہے، شہید زور سے بولو، خوش۔ شہید اللہ فرما رہے کیا ہے؟ خوش ہے۔ شہید کے نام پر پھر ماتم ہمیں کرنے کی وہی کیا ضرورت ہے جب وہ خوش ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ خَلْفَهُمْ، جو بھی ان کو نہیں ملے ان کے بارے میں بھی ان کی یہ خوشی ہے۔ کیا خوشی ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ جب اللہ کے نام پر موت آ گئی سارے غم بھی ختم ہو گئے، سارے خوف بھی ختم ہو گئے۔ جنتی یہی بات کہے گے، الحمدللہ اذھب عنا الحزن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے سارے غم دور کر دیے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔